الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن يا بلبل الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن في عالم الإنسان كل له ميدان وليس أعلى شان من حملة القرآن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم غلبت الروم. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز ہوا تو اس وقت دنیا کی دو سپر پاورز تھیں. جیسے ماضی قریب میں دنیا کی دو سپر پاور رہی ہیں، یو ایس اے اور یو ایس ایس آر. کچھ علاقے جو ہیں تو ان کے زیر اثر ہیں، کچھ ان کے زیر اثر ہیں. یہ تو افغان وار کے بعد جب یو ایس ایس آر ٹوٹ گیا تو امریکہ سول سپریم پاور آن ارتھ بن گیا، لیکن اس سے پہلے یہ دو سپر پاورز تھی، وی آل نو. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی کا آغاز ہوا تو دو سپر پاورز جو تھیں وہ تھیں رومن امپائر اور پرشین امپائر. ایران کی سلطنت، فارس کی، اور رومی سلطنت. رومی جو تھے وہ عیسائی تھے، بادشاہ بھی عیسائی تھا. تو چونکہ عیسائی جو ہیں وہ دین و مذہب کے ماننے والے ہیں، لہذا مسلمانوں کو ان سے کچھ مناسبت تھی. جبکہ ایرانی جو تھے یہ آتش پرست تھے، آگ کی پوجا کرنے والے، لہذا ان کی کوئی مناسبت جو تھی وہ قریش کے ساتھ تھی. ہوتا کیا تھا کہ کبھی رومی جیت گئے اور انہوں نے ایرانیوں کو کچھ علاقہ جو ہتھیا لیا، اور پھر کچھ عرصے کے بعد انہوں نے ہمت کر کے پھر حملہ کیا اور پھر ان کے کچھ علاقے جو ہے وہ لے لیے یا وہ پرانے علاقے واپس لے لیے. یہ جھولا جھولتا رہتا تھا. ہوا یہ کہ ایک جنگ میں رومی ہار گئے اور ایرانیوں نے غلبہ پا لیا. تو اس پر قریش نے بغلیں بجائیں اور مسلمانوں سے کہا کہ وہ دیکھو تڑ یار ہار گیا جے تو تس بھی ہار جانا. اب مسلمانوں کو جو اس میں امبیرسمنٹ ہو رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے اب ان کی تسلی کے لیے یہ آیات نازل فرمائیں. غلبت الروم، رومی مغلوب ہو گئے، فی ادنی الارض، قریب کی سرزمین میں، وہم من بعد غلبہم سیغلبون، اور عنقریب وہ غالب ہو جائیں گے. فی بضع سنین، چند ہی سالوں میں. للہ الامر من قبل ومن بعد، اللہ ہی کا سارا اختیار ہے، پہلے بھی اور بعد میں بھی. وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، اور اس روز پھر مومن خوش ہو جائیں گے. بہت بڑی خوشخبری پیشین گوئی کر دی اللہ تعالیٰ نے آنے والے حالات کی. اب اس پر جب شرط لگانا ابھی حرام نہیں ہوا تھا، یہ ذہن میں رکھیے گا، تو کسی مشرک نے حضرت ابوبکر کو کوئی چوکا لگایا، انہوں نے کہا آگے ہماری قرآن مجید میں آ گیا ہے کہ رومی عنقریب غالب ہونے والے ہیں. انہوں نے کہا نہیں ہونا، شرط لا لا. تو شرط لگا لی حضرت ابوبکر نے اس کرشی کے ساتھ، اس قریش کے آدمی کے ساتھ کہ یہ ہوگا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کو بتایا کہ جی میں تو شرط لگا رہی ہے، کتنے سال میں ہونا ہے؟ 6 سال کا میں نے کہہ دیا. آپ نے کہا یہ بضع سنین کہا گیا ہے تو 9 سال کر لو، اور چونکہ تم مدت بڑھا رہے ہو تو مقدار جو ہے شرط کی وہ بھی بڑھا دو. بہرحال انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر اطاعت کی اور اس میں امینڈمنٹ کی، اور ساتھ ہی اونٹ بھی بڑھا دیے جو انہوں نے شرط کے طور پہ کہے تھے. اور واقعی اللہ تعالیٰ نے 9 سال کے اندر اندر رومیوں کو فتح دے دی. بنصر اللہ، اللہ کی مدد سے وہ غالب ہوں گے. ینصر من یشاء وہو العزیز الرحیم، اللہ تعالیٰ جس کی چاہتا ہے مدد فرماتا ہے اور وہ بالادست رحم فرمانے والا ہے. وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے. لا یخلف اللہ وعدہ، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، یہ تو دنیاوی زندگی کے بھی صرف ظاہری پہلو پر نظر رکھتے ہیں. یہ تو دنیاوی زندگی کے بھی صرف ظاہری پہلو پر نظر رکھتے ہیں. وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، جبکہ آخرت سے وہ سرے سے غافل ہیں.
اولم یتفکروا فی انفسہم، کیا یہ اپنے دل میں غور و فکر نہیں کرتے؟ ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، کہ نہیں پیدا کیا اللہ نے آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ بھی ان کے درمیان ہے مگر برحق، واجل مسمن، اور ایک وقت مقرر تک کے لیے، وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ، اور حقیقت یہ ہے کہ اکثر انسان اپنے رب کے حضور پیشی کے منکر ہیں۔ اولم یسیرو، کیا نہیں چلے پھرے یہ زمین میں، فینظروا، کہ دیکھتے، کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کہ ان سے پہلوں کا کیا انجام ہوا، کانوا اشد منہم قوۃ، یہ ان سے زیادہ طاقتور تھے، واثاروا الارض، اور انہوں نے زمینیں جوتی تھی۔ مکے کے بارے میں یاد رکھیے گا کہ مکہ میں نہ بارش ہوتی تھی، نہ پانی تھا، نہ سبزہ تھا، اور وہاں پر کوئی انڈسٹری بھی نہیں تھی، بنتا بھی کچھ نہیں تھا، سکی چودک، یعنی تاجر تھے لیکن پروڈیوس کچھ نہیں کرتے تھے، نہ اگاتے تھے نہ پروڈیوس کرتے تھے۔ اب اس کی طرف اشارہ ہے کہ تم سے پہلے جو تھے فرعون، ذرا ان کے آثار دیکھیے گا، فرعونہ کے یہ جو آج بھی ونڈرز آف دی ورلڈ میں شمار ہوتے ہیں، وہ اہرام مصر، وہ کیا ہے؟ ان کی یادیں۔ تو انہوں نے زمین کو جوتا، وہ امروہا، اور اس کو آباد کیا، اکثر مما امروہا، جتنا انہوں نے زمین کو آباد کیا اس سے کہیں زیادہ، وجاءتہم رسلہم بالبینات، اور ان کے پاس بھی ان کی بھیجے ہوئے رسول، ان کی طرف بھیجے ہوئے رسول آئے تھے واضح نشانیاں لے کر، فما کان اللہ لیظلمہم، اللہ تو کسی پر ظلم کرنے والا نہیں تھا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن وہ خود اپنے اوپر ظلم ڈھانے والے تھے۔ ثم کان عاقبۃ الذین اساؤوا السوء، یہ دو دفعہ برائی کا ذکر آیا ہے کہ جن لوگوں نے برائیاں کی تھی ان کا بہت برا انجام ہوا، کذبوا بآیات اللہ، انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا تھا، وکانوا بہا یستہزئون، اور وہ ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، اللہ تعالیٰ ہی تخلیق کا آغاز کرتا ہے اور وہی اس کا اعادہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کے حضور تم لوٹائے جاؤ گے۔ ویوم تقوم الساعۃ، اور جس روز قیامت قائم ہوگی، یبصر المجرمون، مجرم مایوس ہو کر رہ جائیں گے، ولم یکن لہم من شرکائہم، اور نہ ہوگا ان کے لیے ان کے ٹھہرائے ہوئے شرکاء میں سے کوئی سفارشی، وکانوا بشرکائہم کافرین، اور وہ اپنے شریکوں کے منکر ہوں گے۔ ویوم تقوم الساعۃ، اور جس دن قیامت برپا ہوگی، یومئذ یتفرقون، اس دن لوگ فرقوں میں بٹ جائیں گے، فاما الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے ہوں گے اور انہیں اچھے عمل کیے ہوں گے، ففی روضۃ یحبرون، تو وہ ایک باغ میں ہوں گے خوش و خرم، واما الذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی ہوگی اور ہماری آیات کو جھٹلایا ہوگا، بلقاء الآخرۃ، اور آخرت کی ملاقات کو، فاولئک فی العذاب محضرون، تو یہی لوگ عذاب میں ہمیشہ مبتلا رہیں گے۔ فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون، بس اللہ تعالیٰ ہی کی پاکی بیان کرتے رہو، شام کے وقت بھی اور صبح کے وقت بھی۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ، اور اسی کے لیے حمد ہے آسمانوں میں اور زمین میں، اور سپہر کو، وَحِينَ تُظْهِرُونَ، اور جب تم ظہر کرتے ہو، یعنی دوپہر کے وقت، سپہر کو بھی اور ظہر کے وقت بھی، دوپہر کو بھی۔ یخرج الحی من المیت، اللہ تعالیٰ زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، ویخرج المیت من الحی، اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، ویحیی الارض بعد موتہا، اور موت کے زندگی اور زمین کے مر جانے کے بعد اسے پھر زندہ کرتا ہے، وکذالک تخرجون، اور ایسے ہی تم بھی نکالے جاؤ۔ میں نے کئی دفعہ نوٹ کروایا ہے کہ جہاں بھی اللہ تعالیٰ کی حمد بیان ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، تو مطلوب وہ نہیں ہوتا، مطلوب کیا ہوتا ہے؟ اس سے آخرت کا کنکلوژن نکالنا، وکذالک تخرجون، ایسے ہی تم بھی نکالے جاؤ گے۔ ومن آیاتہ،
یہ قرآن مجید کا بڑا منفرد مقام ہے، اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا تذکرہ ایک ہی مقام پر شاید اور کہیں نہیں۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے، ان خلقکم من تراب، کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، ثم اذا انتم بشر تنتشرون، اور پھر تم یکجک بشر بن کر پھیلتے جا رہے ہو۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، کہ اس نے تمہیں سے تمہارے جوڑے پیدا کیے، تمہاری بیویاں بنائیں، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ ان کے پاس جا کر تم سکون حاصل کرو، ریلیکس ہو جاؤ، وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور پیدا کر دی اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، یقیناً اس میں بڑی نشانیاں ہیں غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لیے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی تخلیق، واختلاف السنتکم، اور تمہاری زبانوں کا، والوانکم، اور رنگوں کا اختلاف، ان فی ذلک لآیات للعالمین، یقیناً اس میں بڑی نشانیاں ہیں تمام جہان والوں کے لیے۔ ومن آیاتہ منامکم باللیل والنہار، اور اس کی نشانیوں میں سے تمہارا رات کو سونا، والنہار وابتغاؤکم من فضلہ، اور دن کے وقت اس کے فضل کو تلاش کرنا، یعنی معاشی دوڑ دھوپ کرنا۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، یقیناً اس میں بڑی نشانیاں ہیں سننے والوں کے لیے۔ ومن آیاتہ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے یریکم البرق خوفا وطمعا، کہ وہ تمہیں بجلی کی چمک دکھاتا ہے ڈرانے کے لیے اور امید دلانے کے لیے۔ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور وہ آسمان سے پانی نازل فرماتا ہے، فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور اس کے ذریعے سے زمین کو اس کے مر جانے کے بعد دوبارہ زندہ کرتا ہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، یقیناً اس میں بڑی نشانیاں ہیں سینسیبل لوگوں کے لیے۔ وَمِنْ آیاتہ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے ان تقوم السماء والارض بامرہ، کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے کھڑے ہیں۔ ثم اذا دعاکم دعوۃ، اور پھر جب وہ تمہیں یک بارگی بلائے گا ایک ہی دفعہ، من الارض، زمین میں سے، یعنی قیامت کے دن، اذا انتم تخرجون، تو یکا یک تم فوراً نکل کھڑے ہوگے۔ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کو بلونگ کرتے ہیں سب کے سب آسمانوں اور زمین کے رہنے والے، كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ، سب کے سب اس کے فرما بردار ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، وہی تو ہے جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہے، ثم يعيدُهُ، پھر وہ اسے دہرائے گا۔ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اور ایسا کرنا اس پر بہت آسان ہے۔ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اور اسی کی شان سب سے بلند ہے۔ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین میں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ زبردست بالادست حکمت والا ہے۔ قرآن مجید میں جا بجا اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا تذکرہ ہے، اور کہا گیا ہے کہ اس میں نشانیاں ہیں فلاں کے لیے، فلاں کے لیے، فلاں کے لیے، فلاں کے لیے۔ ایک مرتبہ نیپا لاہور میں میرا لیکچر تھا انہی نشانیوں سے متعلق، سورہ آل عمران کے آخر رکوع کی آیات، پھر آسمانوں اور زمین کے تخلیق اور رات اور دن کے آگے پیچھے آنے میں اولو الالباب کے لیے نشانیاں ہیں۔ اس کا عام طور پر ترجمہ کیا جاتا ہے عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ تو ایک آفیسر نے مجھے سوال کیا کہ آپ نے ترجمہ کیا ہے، صحیح کیا ہوگا کہ عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں، لیکن ہمارا تجربہ اس کے برعکس ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جو دنیا میں جو ویل نون عقل مند لوگ ہیں ان کو تو یہ نشانیاں نظر نہیں۔ بہت سے نام لیے انہوں نے، دو مجھے یاد ہیں، شیکسپیئر اور برٹن رسل، ان کو یہ نشانیاں نظر نہیں آئیں، اور کہا کہ یہ آپ اگلے لیکچر کے لیے آئیں تو پلیز اس کا جواب بھی لے کے آئیں۔ آپ کی گفتگو سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ اس کا سوال کا جواب مجھے دے سکتے ہیں۔ ہفتہ بھر میرے ذہن پہ سوال رہا، اب کوئی ایسی کتاب تو میرے تھی نہیں میرے علم میں کہ جس کتاب میں سے میں یہ سوال ڈھونڈتا، تو ذہن پہ سوال رہا۔ قرآن مجید کی تلاوت جو ہے الحمدللہ میں جاری رکھی میں نے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ موضوع مجھ پر کھول دیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو نشانیاں ہیں ان کے لیے پورا ایک پروفائل دیا ہے۔ اس کو ترتیب سے اگر سمجھا جائے تو بے شک اس میں نشانیاں ہیں سننے والوں کے لیے، اور اس میں نشانیاں ہیں اولو الابصار،
آنکھوں والوں کے. یہ دونوں کیا ہیں؟ یہ ڈیٹا کلیکٹ کرنے کے ذرائع ہیں، اور یہ ڈیٹا جا کر پھر دماغ میں پروسیس ہوتا ہے، غور و فکر ہوتا ہے اس پر، اور کنکلوژن نکالا جاتا ہے. تو فرمایا ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، یقیناً اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانی ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اگر کوئی اندھا ہے تو جو دیکھنے والی ہیں، آبزرو کرنے والی چیزیں ہیں وہ نہیں کر سکے گا. کوئی بہرا ہے تو جو سننے کی چیزیں ہیں وہ ریسیو نہیں کر سکے گا. اور جس کا دماغ انٹیکٹ نہیں ہے، غور و فکر نہیں کر سکتا، تو ظاہر ہے وہ بھی ان نشانیوں کو اپریشیٹ کرنے سے محروم ہوگا. یعنی نشانی دیکھے گا، اس کا امیج دماغ میں جائے گا، لیکن دماغ کنکلوڈ نہیں کر سکے گا، اس سے کوئی نتیجہ اخذ نہیں کر سکے گا، اس لیے کہ اس کے پاس غور و فکر کی صلاحیت نہیں. یہ ایک سیٹ ہے. پھر دوسرا سیٹ ہے ان فی ذالک لآیات لکل صبار، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں صبار کے لیے، جو صبر سے بنا ہے. صبر کے دو مفہوم ذہن میں رہنے چاہیے. یعنی عربی کا لفظ صبر یوں سمجھیے کہ انگریزی کے دو تھیمز کو کور کرتا ہے. ایک ہے پیشنس. پیشنس کیا ہوتی ہے؟ کہ کسی گزرے ہوئے واقعے پر انسان کا ریئیکٹ نہ کرنا، بلکہ خاموشی سے اسے جھیلنا، برداشت کرنا، اس پر شور نہ مچانا. دوسرا مفہوم کیا ہے؟ اسٹیڈ فاسٹنس، پرسیورنس. یہ کیا ہوتا ہے؟ کہ آپ کو تھریٹ کیا جائے، آپ کو ٹیمپٹ کیا جائے، لالچ دیا جائے یا دھمکی دی جائے، بعد آ جاؤ اس کام سے، لیکن جس کام کو آپ انٹلیکچولی صحیح سمجھیں اس پر آپ قائم رہیں. نہ آپ کو تشدد وہاں سے ہٹا سکے، نہ ٹیمپٹیشن آپ کو گمراہ کر سکے. اسے بہت خوب کہا ورڈزورتھ نے کہ not gold but only men can make a people great and strong. Men who for truth and honor's sake steadfast and suffer long. یہ دو سٹینزے جو ہیں ورڈزورتھ کے، یہ اسلامک کالج فار ویمن جو ہے عیدگاہ روڈ پر، یہ اس پر لکھے ہوئے ہیں. اگر آپ یعنی ماڈل ٹاؤن سے ہٹ کرتے ہیں اس سڑک کو تو سامنے وہ لکھے ہوئے ملتے ہیں کہ not gold but only men can make a people great and strong, men who for truth and honor's sake steadfast and suffer long. Who work when others, who stay when others fly, and who stay when others fly and work when others sleep. Who build the nation's pillars deep and lift them to the sky. استقامت والے لوگ. اور یہ جو انٹلیکچوئلز ہوتے ہیں موسٹلی آپ ان کا کیریکٹر دیکھیں تو صفر ہوتا ہے. باتوں کے شعر، بےکاؤ مال. نور جہاں جب آئی تھی ہندوستان میں اور جہانگیر نے اس سے شادی کی، تو جتنے بھی لکھنؤ کے اور انڈیا کے انٹلیکچوئلز تھے ان کو جاگیریں دی اور انہیں شیعہ مذہب اختیار کرنے کے لیے اٹیمپٹ کیا، اور وہ سب کے سب جو ہے انہوں نے مذہب بدل لیا اور جاگیریں لے لی. پھر آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جتنے بھی یہ رائٹرز ہیں وقتاً فوقتاً باتیں کھلتی رہتی ہیں، ٹی وی اینکرز ہوں یا ہمارے اخبارات کے کالم نویس ہوں، ان میں سے کوئی نونی ہے، کوئی پپلیا ہے، اور کوئی جو ہے وہ پی ٹی آئی کا ہے. یہ سب بکے ہوئے ہیں. یہ عقل مندوں والی باتیں نہیں ہوتی. تو دوسرا کیا ہے؟ صبار، اور اس کے ساتھ شکور، تھینکفل. انٹلیکچوئلز کو ایک بیماری ہوتی ہے بالعموم، تو وہ یہ شو کرنا چاہتے ہیں کہ ہم آسمان سے کوئی تارا توڑ کے لائے ہیں، ہم نے کہیں سے پڑھا نہیں ہے، سیکھا نہیں ہے. اپنی سورسز نہیں بتاتے، سیکرٹ رکھتے ہیں ان کو، تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ لو جی اس نے تو پڑھ کے کہیں سے جو ہے وہ روب جلا لیا ہے. اپنا روب جمانا چاہتے ہیں، شکر گزاری کی روش اختیار نہیں کرتے. وہ جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بات مشہور ہے، وہ ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ امام بخاری کی بات ہے، جس کی بھی ہو، لیکن بہرحال وہ ایک حجام کو، باربر کو اکثر اپنے شاگردوں سے کہتے وہ تو میرا استاد ہے. اور شاگرد بڑے حیران ہوتے تھے کہ اتنا بڑا محدث
اتنا بڑا فقیہ. تو اس نے اس حجام سے بار بار سے کیا پڑھا ہوگا, کون سی کتاب پڑھی ہوگی. تو ایک دن ذرا ریلیکس موڈ میں تھے, پھر انہوں نے کہا کہ وہ میرا استاد ہے. تو کسی شاگرد نے پوچھا کہ آپ نے اس سے کون سی کتاب پڑھی تھی. انہوں نے فرمایا کہ جب میں چھوٹا تھا میں اس کے پاس بال کٹوانے کے لیے گیا تھا, اور نوجوانوں نے تو وہ دیکھا نہیں سسٹم, لیکن بڑے جانتے ہیں کہ جب یہ پارلرز نہیں تھے تو جو بال کاٹنے والا تھا وہ ایک جگہ فکس بیٹھتا تھا, اور بال کٹوانے والا اس کے سامنے جا کے بیٹھتا تھا, اور پھر وہ اسے گھماتا تھا کہ اب ادھر منہ کر لو, اب ادھر منہ کر لو, اب میری طرف منہ کر لو. تو کہتے ہیں کہ میں نے اس کے سامنے بائیں طرف کر دی پہلے بال کٹوانے کے لیے. اس نے کہا نہیں بیٹا, پہلے دائیں طرف سے بال کٹواتے ہیں, وہ میرا استاد ہے کہ اس نے مجھے ایک سبق پڑھایا. اور پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ نے دین کی کتنی سمجھ عطا فرمائی. جورس, قانون کے ماہر, غیر مسلم بھی انہیں سلیوٹ پیش کرتے ہیں امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. تو اللہ تعالیٰ علم کے دروازے کھولتا ہے, اللہ تعالیٰ بارش کرتا ہے. فرمایا گیا لئن شکرتم لازیدنکم, سورہ ابراہیم میں, کہ یقیناً اگر تم شکر گزاری کی روش اختیار کرو گے تو ہم تمہیں اور دیں گے. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ, لیکن یہ بھی یاد رکھنا اگر تم نے ناشکری کی روش اختیار کی تو پھر میری سزا بھی بڑی سخت ہے, میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے. 5ویں پارے کے آخر میں فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم, اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر گزار بن جاؤ اور ایمان لے آؤ. تو صبار اور شکور, ان دونوں کو اکٹھا کیا قوم یعقلون, عقل والے لوگ. آپ نوٹ کر رہے ہوں گے کہ جہاں بھی یہ قوم یعقلون آتا ہے میں اس کا ترجمہ جان بوجھ کر عقل مند نہیں کرتا, اس لیے کہ ہمارا یعنی مائنڈ سیٹ بدلا ہوا ہے, اور ہم عقل مند کا ترجمہ ہمیشہ اپنے ذہن میں یہی لائیں گے کہ انٹلیکچوئل لوگ. میں سینسیبل ترجمہ کرتا ہوں جان بوجھ کر. ون ہو از ان سینسز. عقل کیا چیز ہے؟ عقل باندھنے کی چیز کو کہتے ہیں. عرب اقال اس رسی کو کہتے تھے جس سے عرب بدو اپنے اونٹ کا گھٹنا باندھتا تھا, اور جب اس پر سوار ہوتا تھا تو اسی رسی کو اپنی پگڑی کے اوپر باندھ دیتا تھا. جیسے کسی زمانے میں کنڈکٹر جو تھا بس کا, وہ ٹکٹ بنا کر وہ بال پین یا پینسل یہاں لگا لیا کرتا تھا. تو اقال وہ رسی ہے جس سے اونٹ کا گھٹنا باندھا جاتا تھا, اور اقال انسان کی وہ فیکلٹی ہے جس سے انسان اپنے جذبات کو بریک لگاتا ہے. علامہ اقبال نے بڑا خوبصورت بے شمار الفاظ اشعار ملیں گے آپ کو علامہ اقبال کے, جس میں انہوں نے عشق اور عقل کا موازنہ کیا ہے. کبھی کہا ہے الہی عقل خجستہ پا کو ذرا سی دیوانگی عطا کر, کہ عقل جو ہے یہ ننگے پاؤں ہے, یہ ہیجیٹیٹ کرتی ہے یعنی ایکٹ نہیں کرتی, جبکہ عشق جو ہے یہ اندھا دھند چلتا ہے, جذبات ہوتے ہیں. تو جہاں جہاں علامہ اقبال کے اشعار میں لفظ عشق آیا ہے وہاں پر جذبات رکھ لیں تو کیا محسوس ہوگا کہ یہ انسان کی دو فیکلٹیز ہیں. انسان کی موومنٹ جذبات سے ہوتی ہے. اگر جذبہ نہ ہو تو انسان بیٹھا رہے گا وہیں پر. وہ جذبہ کوئی بھی ہو, بھوک کا ہو, پیاس کا ہو, غصے کا ہو, پیار کا ہو, انسان اس کے لیے بہت کچھ کرتا ہے. ہمارے استاد حافظ احمد یار صاحب کے بقول کہ یہ سردی گرمی جو ہے ریلیٹیو چیزیں ہوتی ہیں. جس چیز میں انسان کی دلچسپی ہو اس میں نہ انسان کو سردی لگتی ہے نہ گرمی لگتی ہے. بلکہ آپ کو ان کا جو انداز جس طرح انہیں سبق دیا تھا وہ بھی بتا دوں آپ کو. ایک دفعہ کلاس میں آئے تو نہ بسم اللہ نہ الحمدللہ, اچانک آ کے کہتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں گاؤں میں باقاعدہ مسجد کا تصور نہیں تھا. ہمارے زمانے میں گاؤں میں باقاعدہ کو مسجد کا تصور نہیں ہوتا تھا. وہ جیسے ہم نے کل ہی پڑھا نا سورہ قصص میں, وہ کنواں جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے تھے. میں نے کہا تھا نا کہ گاؤں کا سینٹرل پلیس پانی اور اسی کے گرد زندگی. ایک کنواں ہوتا تھا اور اس کے ساتھ ایک بڑا سا پیپل کا درخت تھا, اور اسی کے ساتھ ایک چبوترا تھا جہاں ہم نماز پڑھتے تھے. کہتے ہیں ایک مرتبہ میں ظہر کی نماز پڑھ رہا تھا اس چبوترے پر, اور کنویں پر لڑکیاں گھڑے بھرنے کے لیے آتی تھی پانی کے, اور کسی لڑکی کا گھڑا ٹوٹ جاتا تھا تو بڑا شغل ہوا کرتا تھا. اب وہ 70-75 سال عمر تھی اس وقت ان کی. اب وہ ہمیں اپنی کہانی سنا رہے ہیں. کہتے ہیں ایک دفعہ میں زور کی نماز پڑھ رہا تھا تو گھڑا ٹوٹنے کی آواز آئی, تو میں نماز پڑھتے پڑھتے تماشا دیکھنے کے لیے چلا گیا کس لڑکی کا گھڑا ٹوٹا ہے.
بس وہ 2-4 منٹ کی ایک وہ کہکا لگتا ہے اور پھر اس کے بعد پھر اپنے کام میں سب مصروف ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں جب تک تو وہ شغل تھا مجھے کچھ پتہ نہیں چلا، لیکن جب وہ شغل ختم ہو گیا تو میرے پاؤں جلے اور میں نے نیچے دیکھا تو میرے پاؤں میں جوتا نہیں تھا. میں نے کہا میرے جوتا کہاں چلا گیا؟ پھر مجھے یاد آیا کہ وہ میں تو نماز پڑھ رہا ہوں. اب وہ اس کے بعد انہوں نے نصیحت کی ہمیں. انداز ہوتا ہے نا ہر شخص کا، استاد ہوتا ہے. اس کے بعد وہ کہنے لگے کہ اصل میں یہ ایک سردی اور گرمی ریلیٹو چیزیں ہوا کرتی ہیں. جس کام میں انسان کی دلچسپی ہو اس میں نہ سردی لگتی ہے نہ گرمی لگتی ہے اور ساتھ ہی لیکچر شروع کرتی ہے. تو مورل لیسن کہ جس کام میں انسان کی دلچسپی ہو، جہاں جذبہ ہو، وہاں نہ سردی ہے نہ گرمی ہے، نہ مشکل ہے نہ پریشانی ہے، انسان لگا رہتا ہے. تو عقل کیا ہے؟ یہ جذبات کو باندھنے کی فیکلٹی ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ عطا کی ہیں. نارملی جو انسان ہے جیسے اللہ نے اس کو بنایا ہے، اس میں انسان کے جذبات جو ہیں وہ اس کے ایکسلریٹرز ہیں. جیسے آپ گاڑی میں ایکسلریٹر کے اوپر پریس کریں گے تو گاڑی دوڑے گی، اور اس کے ساتھ ہی بریک ہے، آپ بریک کا پیڈل دبائیں گے تو گاڑی رکے گی. تو جذبات جو ہیں وہ دے کاز موومنٹ، اور بریک ان جذبات کو بریک لگاتی ہے. تو سینسیبل لوگ کون ہیں؟ جو اپنے جذبات کو اپنے کنٹرول سے ایکسپریس کرتے ہیں. ان کے جذبات بگ ٹوٹ نہیں ہوتے. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں، عشق عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی. تو عقل جو ہے وہ یہ بریک لگاتی ہے اور جذبات جو ہے انسان میں موومنٹ پیدا کرتے ہیں. تو سینسیبل لوگ کون ہیں؟ who are in their senses قوم یعقلون. اس کے بعد ہے کہ ان فی ذالک الآیات لقوم یؤمنون. آج ہی کئی دفعہ آیا ہے ماننے والے لوگ. یہ کیا ہے کہ ایک آدمی اس کی نظر بھی صحیح ہے، کان بھی درست ہیں، دماغ بھی درست ہے، غور و فکر بھی کرتا ہے، پھر وہ صبار بھی ہے، شکور بھی ہے، ادروائز سینسیبل ہے، لیکن اسے ایک بیماری لگ جاتی ہے میں نہ مانوں. یعنی فار ون ریزن اور اندر وہ پہچان کر ایک چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. یہ بڑی خطرناک بیماری ہے، اس کا علاج کوئی نہیں. کسی کی نظر کمزور ہو تو اینک لگا سکتا ہے، کان کمزور ہو تو ہیرنگ ایڈ لگا سکتا ہے، لیکن اگر اسے تعصب لاحق ہو جائے، اسے میں نہ مانوں کی بیماری لاحق ہو جائے، اس کا کوئی علاج نہیں. پھر فرمایا کہ ان فی ذالک لآیات لقوم یذکرون. یقیناً اس میں نشانیاں ہیں نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے. کسی سے مت لیتے ہوں تو انہیں مت مل جاتی ہے، لیکن اگر کوئی سمجھے کہ مجھے کسی سے مت لینے کی ضرورت نہیں، میں خود بہت سیاںا ہوں، اس کا بھی کوئی علاج نہیں ہے. اور ان سب کے اوپر ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. دل والوں کے لیے نشانیاں ہیں. یعنی الباب کا ایک مطلب جو ہے وہ دل بھی ہے، اور یہ پورے قرآن مجید کے ساتھ ہے. منیب، قلب منیب، کل ہم نے پڑھا تھا وہ جو لے کے آئے قلب سلیم. جیسے اللہ تعالیٰ نے دل بنایا تھا ویسے ہی لے کر حاضر ہو گئے. تو اگر انسان کا دل، وہ جو اقبال نے کہا نا کہ تیرے سینے میں دم ہے دل نہیں ہے، تیرا دم گرمی ہے محفل نہیں ہے، نکل جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے. تو انسان کا وہ دل جو دھڑکتا ہے اور خون پمپ کرتا ہے وہ تو ہم سب کے پاس ہے، لیکن وہ دل جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا تھا، اللہ تعالیٰ جنہیں توفیق دیتا ہے ہم میں سے، وہ اپنے اس دل کی ٹہل سیوا کرتے ہیں، اس کو سنبھال کے رکھتے ہیں، اس کا گرد و غبار جھاڑتے رہتے ہیں. اور اگر یہ دل اپنی صحیح حالت میں ہو تو پھر یہ ساری نشانیاں انسان کو نظر آتی ہیں، انسان اپریشیٹ کرتا ہے. ورنہ کیا ہے، وہ الٹے رخ پر ہر نشانی کا الٹا مطلب نکالے گا، ہر نشانی سے غلط کنکلوژن ڈرا کرے گا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ.